إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة التكوير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد آج کے اس نشست کی ناظمہ کا سامعات میں موجود بزرگوں کا اور بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے سورج کی موت. اس سے پہلے کہ میں درس قرآن کے عنوان اور اپنی گفتگو شروع کروں، ہمیشہ کی طرح اللہ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ، انسانی تقاضے کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ سے دعا کرتی ہوں کہ اگر میرے اس درس قرآن کے دوران کوئی ایسے الفاظ زبان سے نکل جائے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو اور اللہ آپ اس سے ناراض ہو جائیں تو اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، آمین. اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، آمین. اور اے اللہ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا کریے، آمین یا رب العالمین. آج کے درس قرآن کا عنوان ہے سورج کی موت. اکثر ہم انسانوں کی موت کے بارے میں بات کر لیں گے، قرآن حدیث کی تعلیمات پر غور کر لیں گے، لیکن آج کا عنوان تھوڑا الگ ہے. ہم جانیں گے آج کے سورج کی موت کیا ہے. آج کا میرا یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے. یہ وہ سورہ ہے جس میں 29 آیتیں آئی ہیں، 29 اس میں آیتیں ہیں. یہ وہ سورہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا. یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں علماء اکرام نے کہا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 قیامت کے مناظر پیش کیے ہیں. 6 جو دنیا میں ظاہر ہوں گے، 6 جو آخرت میں ظاہر ہوں گے. اور اس سورے کا نام ہے سورہ تکویر، سورہ نمبر 81 قرآن کا، سورہ نمبر 81. اس سورے کی تلاوت اور اس کا مفہوم مختصر میں جو ہم ماشاءاللہ ہر بار لے رہے ہیں انشاءاللہ، اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک بڑی اہم حدیث سنانا چاہتی ہوں، جس سے ہم سب کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ سورہ تکویر ہم سب کے لیے کتنا اہم ہے، اس کی خاصیت، اس کی اہمیت کیا ہے. کیونکہ اللہ کے بعد ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے بہترین طریقے سے کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے تو وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا ذکر ترمذی شریف کی حدیث جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3333 میں آیا ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی یوم القیامت. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جو کوئی، بہت غور سے سنیے، تم میں سے جو کوئی قیامت کا تصور کرنا چاہتے ہو، ویژولائز کرنا چاہتے ہو، من رآ عین، جیسے کہ تم وہ قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو،
فَلْيَقْرَأَ، تو پھر پڑھو اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا میری بہنوں، غور کیجئے کہ تم اگر قیامت کے تعلق سے بے شمار قرآن میں آیتیں ہیں، باضابطہ ایک سورہ قیامہ ہے، سورہ نمبر 75 قرآن کا، سورہ نمبر 75، الگ الگ سوروں میں الگ الگ آیتوں میں آپ کو قیامت کا منظر، قیامت کا تعارف مل جائے گا۔ یہ سورہ اور اس کے علاوہ 2 اور صورتوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی قیامت کو تصور میں لانا چاہتے ہو، جیسے کہ جس طرح آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایسا تم قیامت کو دیکھنا چاہتے ہو تو پڑھو سورہ تکویر سورہ نمبر 81، سورہ انفطار سورہ نمبر 82، سورہ انشقاق سورہ نمبر 84، سورہ نمبر 81، سورہ نمبر 82، سورہ نمبر 84۔ اس سے سمجھیے سورہ کی کتنی بڑی عظمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ماشاءاللہ۔ تو آئیے اسی نظریے سے انشاءاللہ آج ہم قیامت کے مناظر جو الگ الگ اللہ نے بتائے ہیں، اس قیامت کو تصور میں لاتے ہیں اس درس کے دوران۔ اگر تصور نہیں لائیں گے تو پھر درس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، بے نور ہو جائے گا۔ پہلی آیت۔ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ کوورت جو لفظ ہے، عرب لوگ یہی لفظ کوورت ایک آدمی جب پگڑی باندھتا ہے، ٹربن باندھتا ہے، اس کے لیے اس ایکٹ کو کوورت کہا گیا ہے۔ تو جس طرح گول گول بڑے مضبوطی سے پگڑی کو باندھا جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورج کے لیے وہ لفظ استعمال کیا ہے، اذا الشمس، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ پہلی آیت پر ہی غور کیجئے جس پر آج کا ہمارا عنوان مبنی ہے، سورج کی موت۔ اس سورج کا ایک مختصر تعارف ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ سمجھے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہونے والا ہے۔ سائنس بتاتی ہے جو سورج ہے ہمارا، جس کو ہم دن رات دیکھتے ہیں، دن رات کا آنا جانا سورج پر طے ہے، ہمارا وقت سورج پر طے ہے، تمام ہماری زندگی کی الگ الگ چیزیں اس سورج کے اوپر طے ہیں۔ اس سورج کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ یہ سورج اتنا بڑا ہے کہ ہماری جو زمین ہے، ہماری یہ جو ارتھ ہے، اس کے جیسے 3 ملین زمین ایک سورج میں جا سکتے ہیں، اتنا بڑا سورج۔ سورج کا ٹیمپریچر 50 ڈگری ہم کو مل گیا تو مر جائیں گے لوگ۔ سورج کا منیمم ٹیمپریچر سرفیس کا 5500 ڈگری سیلسیس ہے۔ دوری کتنی دوری؟ ہمارے یہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر، 150 ملین کلومیٹر دور سورج ہے ہم سے۔ اور سائنس یہ بتاتی ہے کہ سورج کی عمر ابھی ادھیڑ عمر ہے، مڈل ایج ہو گیا ہے۔ ابھی اور 5 بلین سال جائیں گے تو سورج اور بڑا ہو جائے گا، یہاں تک کہ جو دنیا کا ہمارا یہ جو ہم ریولیوشن ہے سن کے اطراف، اس آربٹ تک سورج آ جائے گا اور پھر سورج کی موت ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کے بارے میں کیا کہا؟ اور اس پر غور کرنے سے پہلے سوچئے، سائنس نے کہا سورج کو اور مرنے 5 بلین سال ہے، کیا اس پر ہمارا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سورج کو کتنے پل کتنے دن ہے وہ صرف اللہ جانتے ہیں، ہمارے کتنے دن کتنے پل ہے صرف اللہ جانتے ہیں، ہر اللہ کے مخلوق کے کتنے دن کتنے پل ہے صرف اللہ جانتے ہیں۔ اب آئیے اسی سورج، یہ عظیم جو سورج اللہ نے بنایا ہے، اس کا اسلامی تعارف کیا ہے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں کہ جس طرح آج ہم اللہ کی عبادت کے دعوے کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، سورج کیسا مسلمان ہے دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، جب ہر دن سن سیٹ ہوتا ہے، سورج جب ڈوب جاتا ہے، ہر دن سورج ڈوبنے کے بعد کہاں جاتا ہے تم جانتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اللہ کے عرش کے پاس جاتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے،
سجدے میں گر جاتا ہے. عظیم سورج اللہ کا لیے سجدہ کر رہا ہے. ہر وقت ایک دن کی کوتاہی نہیں. آج ہم 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے روز یہ چیز طے ہے, اس کے اپنے حساب سے طے. روز اللہ کے پاس سجدہ کرتا ہے اور روز اللہ سے اجازت مانگتا ہے پھر طلوع ہونے کے لیے, پھر دوسرے دن سن رائز ہونے کے لیے. کہاں سے نکلتا ہے سورج؟ مشرق سے, ایسٹ سے. ڈوبتا کہاں پر ہے؟ ویسٹ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ روز کا معاملہ ہے سورج کا. جیسے ہی ڈوبتا ہے اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ پھر اس دنیا میں آؤں, پھر اس دنیا میں مشرق سے آؤں, پھر اس دنیا میں ایسٹ سے آؤں. قیامت سے پہلے اللہ اس کو اجازت نہیں دیں گے اور اللہ کہیں گے جہاں سے تو آیا ہے واپس وہیں سے نکل, کیونکہ مغرب سے نکلا ہے, مغرب میں تو ڈوبا ہے, اب وہاں سے جا کر رائز ہو, وہاں سے جا کر طلوع. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سورج ویسٹ سے نکلے گا, مغرب سے نکلے گا. اسی سورج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو سورج قیامت سے پہلے جو کویرت کی شکل ہو جائے گی, سورج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہوئے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ انسان, جیسا آج ہم اپنے اپنی مصروفیات میں ہیں, انسان اپنے اپنے کاموں میں ہوں گے, بازاروں میں ہوں گے. آج ہم جو شاپنگز کو نکلتے ہیں اپنی اپنی شاپنگ کر رہے ہوں گے. تو انسان اس طرح جب اپنی مصروفیات میں رہیں گے, اذا الشمس کوورت, سورج کوورت کی شکل اپنا لے گا, لپیٹ دیا جائے گا, پورا اندھیرا چھا جائے گا. آج گھر میں ہمارے اگر بجلی چلی جائے, اگر ایمرجنسی لائٹ کام نہ کرے, کینڈل ہم سے ذرا دور رہے, موم بتی نہ رہے اس وقت, تو ہماری حالت کیا ہو جائے گی؟ 2 سیکنڈ نہیں رہ سکتے ہم. یہاں پر سورج کی روشنی پورے کو ختم ہو جائے گی. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی سورج کی روشنی مکمل بند ہو جائے گی, کوورت کی شکل لے لے گا, انسان پریشان ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اذا النجوم انکدرت, ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے انسان کی آنکھوں کے سامنے. پھر انسان تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ ان کے سامنے گر پڑ جائیں گے, ریزہ ہو جائیں گے, چٹیل میدان ہو جائے گی یہ زمین. پھر کچھ دیکھیں گے, وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, 10 ماہ کی حاملہ جو اونٹنی ہے اس کو لوگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اب یہ مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں دی؟ عرب میں جو 10 ماہ کی جو حاملہ اونٹنی ہوتی ہے, پریگننٹ کیمل ہوتی ہے, اس کی عربوں کے بعد بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. آج جیسا ہمارے پاس مرسیڈیز, BMW, جو بڑی بڑی کارز ہیں, ہماری الگ الگ زمینیں جو بھی ہمارے پاس نزدیک ہم کو بہت زیادہ عزیز ہیں, بہت زیادہ پریشیس ہے ہمارے لیے. عرب قوم میں جیسے ہی ایک شی کیمل, ایک اونٹنی, جیسے ہی حمل اس کو ٹھہرتا, 10 مہینے مکمل ہونے کے بعد اس کو اشار کہتے. 10 سے اشرا, 10 مہینے اس کے ہو گئے. اب یہاں سے اس کی دیکھ بھال پورا قبیلہ جو ایک جٹ ہو کر اس کی دیکھ بھال کرتا, کیونکہ زیادہ مفید تھی, زیادہ فائدے ہیں اس سے, ایک کو نہیں پورے قبیلے کو فائدہ ہوتا اس سے. اس 10 ماہ کی اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیں گے. کیوں؟ سورج کو دیکھ رہے, چاند کو دیکھ رہے, ستاروں کو دیکھ رہے, سب ختم ہو رہے ہیں. آپ اس سورج پر پھر سے غور کیجئے, پھر اس سورج پر آپ واپس آ کر غور کریے کہ یہ جب حالات پیش آ رہے ہیں, سورج اتنی نزدیک آ جائے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ سورج 1 میل کی دوری پر رہے گا صرف. اور صحابی کہتے ہیں میں یہ نہیں جانتا کہ 1 میل سے مراد یہ جو راستہ ہے 1 مائل جس کو ہم کہتے ہیں وہ 1 میل ہے یا سورمے کی کاڑی ہے, اس کو بھی عربی میں میل کہا جاتا ہے. اتنی قریب ہے سورج, اللہ بہتر جانتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سورج کی تپتی گرمی میں انسان اپنے پسینے کے سمندر میں ہوگا. سورج کی روشنی بجھ گئی, گرمی وہی ہے, اس کو جو آگ کا گولا ہے وہ ہمارے قریب آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا. کئی لوگوں کا پسینہ اپنی کمر تک ہوگا, کئی لوگوں کا پسینہ کاندھے تک ہوگا, کئی لوگوں کا پسینہ گردن تک ہوگا. ڈوبنے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا پسینہ ہم کو آ گیا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کا پسینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کی لولکیوں تک ہوگا. اتنی گرمی,
اتنا انسان پریشان ہو جائے گا. بالآخر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنے اللہ کے چہیتے بندے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس دنیا میں کرتے ہیں, کسی سے نہیں ڈرتے, صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے ایسے انسان, 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے عرش کے سائے کو نصیب کریں گے. اس ہولناکیوں کو چھوڑ انسان اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا. اب جاننا چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, تاکہ اللہ ہم کو ان میں سے بنا دیجیے, آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے قسم کا شخص ہوگا وہ جو ایک عادل حاکم ہے, عدل کرنے والا رولر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص وہ ہوگا جو جس کا بچپن نکل رہا ہے اللہ کی عبادت میں. ایسے نہیں کہ 20-25 سال کے ہو جائیں, 30-40 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں, یا نمازوں کی پابندی 20-25 سال سے شروع کر رہے ہیں. اللہ کون ہے نہیں معلوم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے نہیں معلوم. بچپن سے ہی یعنی پیدائشی ایسے گھر میں ہو رہی ہے جہاں پر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے. ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص وہ نوجوان جس کا دل مسجد سے جڑا ہوتا ہے. چوتھے قسم کا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 انسان, غور سے سنیے, وہ 2 انسان جو آپس میں ملتے ہیں, آپس میں محبت رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے خاطر. کوئی مالی ضروریات کے لیے نہیں, بس ایک رشتہ ہے رکھ لو, ایسے نہیں. اللہ کو راضی کرنے, اللہ کی رضا کے لیے رشتہ رکھتے ہیں آپس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ انسان جو اگر خیرات کرے, سیدھے ہاتھ سے خیرات کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. وہ انسان, وہ مرد جس کو اگر کوئی خوبصورت عورت زنا کرنے کی دعوت دے اور کہے کہ مجھ سے اگر زنا کر لو نعوذ باللہ, تو انسان کہتا ہے, وہ مرد کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور زنا کے قریب نہیں جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان, آخری جو بتائی ہے, وہ انسان جب وہ اللہ کو اکیلے میں یاد رکھتا ہے تو اس کے آنکھ بھر آتے ہیں. یہ وہ چند قسم کے انسان ہیں جس کو اللہ عرش کے سائے میں دیں گے, عرش کا سایہ قیامت کے دن دیں گے, اس سورج کی ہولناکیوں سے بچا دیں گے. اور آپ کو معلوم ہے اس سورج کے اوپر ہم اتنی زیادہ بات آج جو کر رہے ہیں, سورج کی موت کی جو بات کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 میں کہا کلو من علیہا فان, سب کے سب فنا ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا, سورج کو بھی موت آ جائے گی, اور موت آئے گی تو صحیح, لیکن وہ سورج کا عذاب ہم کو کیسے ملے گا آپ جانتے ہیں. یہ جو انسانوں کو ٹھہرنا ہے میدان محشر میں, جو گنہگار رہے گا, بہت غور سے سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت کا دن, یعنی حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, بس یہ جو ویٹنگ پیریڈ ہے, یہ وقت 1 سال, 10 سال, بڑا وقت ہے چھوٹا وقت ہے. 1 سال ٹھہرنا, ہم 2-3 گھنٹے نہیں ٹھہر سکتے. 1 سال, 20 سال, 1000 سال, ناممکنات میں سے دکھ رہے ہیں. 20,000 سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اس دن 50,000 سال قیامت میں ٹھہرے رہیں گے, جب سورج اتنی قریب ہوگا. اور اب تعجب کی بات کیا ہے جانتے ہیں, انسان پگھل جائے گا, موت نہیں آئے گی. سب سے بدترین بات تو یہی ہوگی ہمارے لیے. دنیا میں اگر کوئی سلنڈر پھٹ گیا, مر گئے, آگ لگ گئی, جل گئے, تو کیا ہوگا, بالآخر کیا ہوگا, موت آئے گی. وہاں پر تو موت بھی نہیں آئے گی. یہ سب نظارے ہم کو دیکھنے ہیں. اذا الشمس کورت, اپنے آنکھوں سے ہم یہ چیز دیکھیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, یہ تو پیارے پیارے ستارے آج ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ نے پیارے پیارے ستارے ہم کو دیے ہیں, لیکن آج ہم کو کیا ہو گیا, اللہ کا تعارف نہیں ہے, تو ان ستاروں پر غیر غلط عقیدے بنا دیے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر؟ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے, اپنے صحابہ کو جمع کیا اور کہا اے میرے صحابہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ آج جو بارش ہوئی ہے, اس وقت بارش ہوئی,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے میرے چند بندے مسلمان ہی ہیں، چند بندے کافر ہو گئے. کیوں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے بندے جنہوں نے کہا یہ جو بارش برسائی گئی ہے یہ اللہ کے رحم و کرم سے بارش ہم کو ملی ہے، جنہوں نے یہ کہا وہ مسلمان رہ گئے. جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش ایک فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی وہ کافر ہو گئے. سورج پر ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. آج کیا ہو گیا؟ آج ماڈرنائزڈ ورژن ہے ہمارے پاس. آج آپ کو اپنا مستقبل، آپ کو اپنا ماضی یعنی آپ کا جو پاسٹ لائف ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، پریزنٹ کی آپ کو فکر نہیں ہے، آنے والے کل کی ہم کو فکر ہے. کیا ہوگا میرے ساتھ؟ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہم جاتے ہیں معلوم کرنے. پیپرز میں پڑھتے، جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیپرز پڑھ لو. زوڈیاک سائنس آپ دیکھتے ہیں، آپ کون سے مہینے میں پیدا ہوئے اس کے حساب سے آپ کو پورا بتا دیا جائے گا. آپ کی زندگی میں آنے والے دنوں میں آپ کا کوئی اپنا ہی آپ پر وار کرے گا. یقین کر لیا. استغفر اللہ. آپ جانتے ہیں یہ جو فیوچر معلوم کرنے کے آج ہم ٹرکس دیکھ رہے ہیں، کئی ہماری مسلمان بہنیں اس پر یقین کر لیتی ہیں. کئی ایسی، سینکڑوں ایسی ہیں، ہزاروں ایسی ہیں جو بس مذاق سے پڑھ لیتی ہیں. آتے ہیں ہمارے نیوز پیپرز میں جو آتے ہیں، معلوم کر لیں گے زوڈیاک سائنس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. پڑھنے میں کیا خرابی ہے بھائی؟ عقیدہ تو نہیں ہے ہمارا. سن لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. یہی پیارے پیارے ستارے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان پر تم نے جو غلط عقیدہ رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مذاق سے، بس ایسی عقیدہ نہیں ہے، بس معلوم کر لے ٹھیک ہے آپ تم مئی میں پیدا ہوئی ہے، معلوم کر لو تمہاری سٹار سائن تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے، بس دیکھ رہے ہیں مذاق سے. جس نے مذاق سے اپنے فیوچر کو معلوم کرنے کی کوشش کری ان ستاروں کی مدد سے، یہ جو جھوٹی باتیں ہیں، اس کی 40 دن کی عبادتیں اللہ قبول نہیں کریں گے. اور جو جان بوجھ کر یہ چیزیں پڑھتے ہیں یا اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، اس نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری رسالت کا انکار کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسلمان کہاں باقی رہے؟ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر رہے ہیں. تو یہ ستارے خود جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان پر ایسے عقیدے مت رکھیے. جو رکھتے ہیں ان کی سخت تنبیہ کیجیے کہیں وہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے. دوسری آیت، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. پھر اللہ نے کہا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، غائب ہی ہو جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور یہ 10 ماہ کی اونٹنی کو بیکار کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب تمام وحشی جانور ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے. تمام جانور جو آپ دیکھتے ہیں سب جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن. اللہ نے کہا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ تمام جانور الگ الگ گروہ میں جمع کر دیے جائیں گے. سب کی اپنا اپنا ایک گروہ ہوگا، سب کا اپنا اپنا ایک گروپ ہوگا، یہاں تک کہ مکھیوں کو بھی جمع کیا جائے گا قیامت کے دن. پھر اللہ نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر موجیں مارنے لگے گی. اس آیت کی تفسیر میں سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 6 یہ بتائی گئی ہے، یہ آیت بتائی گئی ہے جہاں اللہ نے کہا جب یہ پہاڑ ان سمندر میں آگ لگ جائے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام اکابر صحابہ نے بتایا، اس سے مراد ہے قیامت کے دن یہ جو بڑے بڑے سمندر، 7 سمندر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آگ لگ جائے گی. جب انسان دیکھے گا سورج کا یہ عالم ہے، تارے ٹوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، ماؤنٹ ایوریسٹ، بڑے بڑے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، تو سب جائیں گے پانی کے پاس، دیکھیں گے پانی سے آگ نکل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں یہ قیامت کے مناظر ہیں. یہ ہم سب کو، یہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سٹیجز نہیں ہے، یہ پورے ایک ساتھ ہم کو دیکھنے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ حُشِرَتْ، اور جب تمام روحیں ایک جگہ جمع کر دی جائیں گی. سب کو جمع ہونا ہے، ہم سب کو جمع ہونا ہے. اللہ نے پھر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا
کس گناہ کے لیے تجھ کو دفن کیا گیا تھا؟ آج ہم ویمنس رائٹس کے لیے اتنی فائٹس کر رہے ہیں، اتنے نعرے لگا رہے ہیں. سوچئے اللہ نے ہم کو جینے کا کیسا حق دیا کہ قیامت کے مناظر بتاتے وقت اللہ کہہ رہے ہیں زندہ اگر بچی کو دفن کر دو گے، بچیوں کا قتل کر دو گے، اس دن قیامت میں ان ہولناکیوں میں پوچھا جائے گا. فَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، سوال کیا جائے گا لڑکی سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا تیرا گناہ تھا جس کے لیے تیرا قتل کیا گیا. علماء اکرام ان آیتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لڑکی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا، اس سے مراد کون ہے؟ عرب قوم میں پہلے لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد لڑکی پیدا ہو گئی، معلوم ہو گیا، اور جیسے ہی لڑکی پیدا ہوئی، جیسے معلوم ہو گیا، 1 سال 2 سال پیدا ہوتے ہی 10 سال کے ہوتے ہی اس کو دفنا دیتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں. لڑکی کو پوچھنے کا مطلب کیا ہوا؟ لڑکی نے کوئی جرم نہیں کیا، جس پر جرم ہوا اس کو سوال کیا جا رہا ہے. گویا کہ جو مجرم ہے اس کو ڈرایا جا رہا ہے. تو لڑکی سے ہم نے پوچھ لیا، اب تمہاری خیر نہیں، تم پر عذاب ہی عذاب طے ہے. میری بہنوں، آج ہم کون سے وقت میں جی رہے ہیں؟ کئی ہمارے خود مسلمان بنے، آپ یہاں پر ہم جتنے بیٹھے، ہمارے دلوں میں کتنے ایسے پیارے پیارے رائے اور مشورے، ہمارے اندر کتنی پیاری ایڈوائسز بیٹھی ہوں گی، کیسے ہم خیالات رکھتے ہوں گے کہ اگر ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی، لڑکا پیدا ہوا، الحمدللہ، مبارک آپ کو بہت بہت. کیا یہ نظریہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ انڈیا کی رپورٹ بتاتی ہے، BBC کی رپورٹ بتاتی ہے، سالانہ انڈیا میں 5 لاکھ بچوں کو ماں کے رحم میں ہی مارا جا رہا ہے، یا پیدا ہونے کے بعد مارا جا رہا ہے. یہ تو ایک منیمم رپورٹ ہے، یہ ابھی کتنے اللہ بہتر جانتے ہیں. تو ہم اتنے آج ایڈوانس ہو گئے، بچی پیدا ہونے تک انتظار نہیں کریں گے، جیسے معلوم ہو گیا مار دیا جا رہا ہے. اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا، قیامت کے مناظر بتاتے ہوئے بتایا لڑکی کی کتنی اہمیت ہے. قتل ایسے نہیں کر سکتے اپنی بچی کا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پانی کے بارے میں بتایا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا الصُّحُفُ اُشِطَتْ، اور جب تمام اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، جو ہم کرتے تھے، میرا آپ کا ہر ایک کے، جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرتے ہیں، برائی کرتے، کیسے لگتا ہے ہم کو؟ جیسے ایک میڈیکل رپورٹ مل گئی، آپ کا ہیموگلوبن یہ ہے، ہیموگلوبن لیول یہ ہے آپ کا، یہ آپ کی بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ ہے، ایسے اعمال نامے نہیں دیے جائیں گے. ہم نے کیا سمجھا ہے قرآن کو؟ ہمارا عقیدہ صحابہ کی طرح کیوں نہیں ہے؟ بس ایک طوطے کی طرح پڑھتے ہیں اسی لیے ایسا ہو رہا ہے. اعمال نامے جو دیے جائیں گے اس پر صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہوتے، آج ہمارے نہیں ہو رہے. سوچئے جو کچھ ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں سب کے سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوں گے. اس آیت کے بارے میں قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ نے کہا کہ اعمال کے دفتر کھول دیے جائیں گے، تمہارے تمام جو کچھ تم کرتے ہو سامنے تمہارے بتا دیا جائے گا. تو جو کچھ تم نے اس دنیا میں لکھوایا تھا، ڈکٹیٹ کروایا تھا، جیسا ہم نے کچھ کیا فرشتوں نے لکھ لیا، جو کچھ تم نے لکھایا وہ خود تم کو دے دیا جائے گا. تو اپنا اپنا حساب کر لو. پھر اللہ نے کہا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. پہلے سے جہنم اتنی بھڑکی ہوئی ہے، قیامت کے دن اور بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت جنتیوں کے قریب لائی جائے گی. اللہ نے ان 13 آیتوں کے بعد کہا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر انسان کو علم ہو جائے گا جو کچھ وہ کرتا تھا. 14 آیتیں بہنوں آپ لوگ غور کیجئے، 14 آیتیں آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی. آج ہماری ایمان کی کیفیت الگ ہو رہی ہے. کیوں آج ہم اس سے جڑنے کی کوشش نہیں کرتے تاکہ ہر بار اسی کیفیت میں ہم رہیں انشاءاللہ. 14 آیتوں کے بعد آیت نمبر 15 سے 18 تک آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لا اقسم بالخنس الجوار الخنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. 4 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو رات کو آتے ہیں اور دن کو غائب ہو جاتے ہیں،
اور قسم کھاتا ہوں اس رات کی جو چلی جاتی ہے، قسم کھاتا ہوں صبح کی جو آ جاتی ہے۔ اللہ صبح شام کی قسم کھا رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٌ کریم، یہ قول ہم نے ایک بڑے کرم جس پر اللہ کا کرم ہوا ایسے رسول کو دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک عظیم مخلوق جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام 600 پر والے سب سے بڑے اللہ کے فرشتے، جس کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پورا آسمان بھر چکا تھا، جو اللہ سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کہ ایک چھوٹی چڑیا ٹھنڈے پانی پر اگر چھوڑ دی گئی تو کیسے کانپتی ہے، ویسے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اپنی مخلوق کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٌ کریم، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک پیارے پیغمبر، ایک رسول، ایک میسنجر کے طور پر جبرائیل علیہ السلام کو میرے کلام کے ساتھ بھیجا۔ ذی قوت عند ذی العرش المکین، اور یہ بڑے قوت والے ہیں کس کے نزدیک؟ عرش والے جو اللہ ہیں ان کے نزدیک اعلیٰ مقام پر ہے۔ اور یہ وہ فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو امانت دار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہے، الامین الصادق ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امانت دار فرشتے کو چنا، ماشاءاللہ۔ اور پھر آیت نمبر 20-21 سے آپ پڑھتے ہوئے آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا بتایا؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ 40 سال کی زندگی جب نبوت سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین الصادق پکارتے ہیں، بڑے امانت دار، ہمیشہ سچ بولنے والے، مذاق سے بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوئی، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امانت میں خیانت کرے، جو دل میں آ کہہ رہے نعوذ باللہ۔ تو یہ مکے کے چند لوگ کہنے لگے کہ دیوانے ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی اور دوسرا کلیم کر ہی نہیں سکتے تو کہہ دیا دیوانے ہو گئے، نعوذ باللہ۔ آج آپ بھی دیکھیے، آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے، کوئی ہماری مسلمان بہن، کوئی ہمارا مسلمان بھائی اگر اپنی 20-25 سال کی زندگی میں ہر قسم کا آوارہ پن کرے، ماں باپ کا فرما بردار، بڑا نیک بچہ ہے، وہی بچہ یا بچی قرآن سے جڑنے کی جد و جہد کرے، دیوانی ہو گئی ہے۔ خود ہمارے مسلمان، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بڑے یہ بات کہتے ہیں، کئی ایسے کہتے ہیں۔ تو یہ ایک رواج دنیا کا چل رہا ہے کہ جیسے ہی آپ اسلام کے اور قریب جاتے ہیں، آپ کے اپنے یا آپ کے غیر آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو کیا کہہ دیا ان کفار مکہ نے؟ دیوانے ہو گئے، نعوذ باللہ، مجنون ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وَمَا صَاحِبَكُمْ بِمَجْنُونٍ، تمہارے یہ جو صاحب ہے، تمہارے یہ جو رفیق ہے، یہ مجنون نہیں ہے، یہ بہت پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے پیارے بندے ہیں۔ اور اس پیاری ذات مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے پیدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو بڑے صاف طور پر آسمان میں دیکھا۔ یہ سورہ تکویر کی آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو کھلے طور پر اصلی شکل میں دیکھا۔ اسی آیت کے بارے میں مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ہماری ماں ام المومنین سے پوچھا، یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ کیا سوال کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریاکشن کیا ہے آپ دیکھیے۔ کہتی ہیں، ہماری پیاری ماں کہتی ہیں کہ اے مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو کہتے ہیں بتائیے اے میری امت کی ماں، ایسی کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ جس نے یہ کہا وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اب کلیریفیکیشن چاہیے۔ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ تکویر کی اس آیت میں اللہ نے خود تو کہا ہے کہ جب انہوں نے ان کو دیکھا ہے بڑے صاف طور پر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس سورہ تکویر کی آیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تک پہنچا دی۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ فرض ہے جو کچھ اس قرآن میں اس کو چھپائیے مت، سب کو اس کی تعلیم عام کرے سب انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اور یہ قرآن شیطان کا قول نہیں ہے۔ ان آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، این تذہبون، پھر تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کیسا سوال ہے آپ جانتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، کوئی ایک لڑکا ہے، دن رات اپنی برباد کر رہے ہیں، اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، بالکل ایسے لگتا ہے اب آپ مرنے کو ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تمہاری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ کیوں آج اتنے آوارہ پن میں ہو؟ کیوں اللہ رسول سے دوری اختیار کر رہے ہو؟ ہوتا ہے ایسے، کئی بار ہم کہتے ہیں کہاں جا رہی بھائی آپ کی زندگی، کہاں جا رہی بیٹے آپ کی زندگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں این تذہبون، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ پھر اللہ نے کہا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ نے کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو ذکر العالمین دے کر بھیجا۔ یہ قرآن، یہ ذکر، یہ ہدایت، یہ نصیحت، یہ ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا بنا کر صرف انسانوں کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے بھیجا۔ اللہ آگے کہتے ہیں یہ ہدایت، ذکر کس کے لیے ہے؟ جو اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، جیسے کہ ہر ہمارے درس میں ہم ماشاءاللہ قرآن سے جڑنے پر ابھار رہے ہیں، آپ لوگ سوچئے جو اس ذکر سے دور ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ٹھنڈے دل سے امانت داری سے اپنا اپنا محاسبہ کیجئے۔ جب ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں آپ جانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 126 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةٍ ضَنْكَا۔ کیا کہا اللہ نے؟ جو کوئی میرے اس ذکر سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ صبح تھوڑی پڑھ لی، رکھ دیا، پھر بعد میں عمل کرنا ہی نہیں چاہتے ہم اس کے اوپر۔ بہت غور سے سنیے، اللہ کی وارننگ ہے یہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو کوئی میرے ذکر سے دوری اختیار کرے گا ان کی زندگی کو میں تنگ بنا دوں گا، ان کی زندگی میں ڈپریشن لاؤں گا، ان کی زندگی میں ایک ڈپریس لائف ان کو دے دوں گا۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ بڑے بڑے گھر ہیں ہمارے، گاڑی، ہر چیز ہے، جو ہم کو چاہیے ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، سب ہے، جو نہیں ہے وہ ہے سکون۔ ہر چیز ہے، پھر رات کو نیند نہیں آتی، ہر چیز ہے، پھر نیند کی گولیاں کھا کر آج ہم سوتے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھ لیجیے آپ دنیا میں، ایٹ رینڈم کسی سے پوچھ لیجیے، بہن آپ خوش ہیں؟ کیا آپ خوش ہیں؟ ہاں الحمدللہ، نہیں ایک یہ تکلیف ہے، نہیں یہ تکلیف ہے، اللہ کی کیا آزمائش ہے اللہ کو معلوم۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم بیچارے ہیں بول کر نہیں۔ صحابہ صحابیات پر جو مصیبت آئی وہ دین کے خاطر آئی، آج ہم دنیا کے خاطر یہ مصیبتوں میں ہیں کیونکہ اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ انہی آیات میں سورہ طٰہٰ کی آیتوں میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں اللہ ان کو معیشت ضنکا، بڑی ڈپریسڈ لائف دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو اللہ اندھے اٹھائیں گے۔ اب آپ یہ قیامت کے منظر کو سوچیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سعرت، پہاڑوں کو، زمین کو، یہ پورا سمندر آپ کا آگ بن جائے گا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اندھے۔ اللہ اندھا اٹھائے گا قیامت کے دن جو اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو اس کو اللہ نے اندھا اٹھایا قیامت میں، وہ اللہ سے پوچھے گا اے اللہ میں اس دنیا میں دیکھتا تھا، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہیں گے، یہی سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں، اللہ کہیں گے کیا تم کو میری نشانیاں نہیں معلوم تھی؟ تم اس کو بھول گئے، آج میں تم کو بھولتا ہوں۔ اللہ بھول نہیں سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری طرف توجہ بھی، ہم اس کے قابل بھی نہیں رہیں گے توجہ دینے کا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ یہی بات دیکھیے آپ
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 72، اس کو ضرور پڑھیے۔ اللہ نے کہا جو اس دنیا میں اندھے رہے، اندھے مطلب آنکھوں کے اندھے نہیں، قرآن معلوم ہے، پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، اندھے ٹھیک ہے، اب آج عمل نہیں کر سکتے، جو اس قرآن سے اندھے ہیں، جو اس دنیا میں اندھے ہیں، دین سے دور ہیں، قیامت میں وہ اندھے ہوں گے اور وہ بہت بڑی گمراہی میں ہوں گے۔ تو ان تمام آپ قیامت کے مناظر کو سوچئے میری بہنوں، اور آج کا عنوان ہمارا مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں آپ کو وہ حدیث نہ سنا دوں جس سے کہ ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت کے مناظر کا یہ نتیجہ کیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2434، 2434، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید الناس الی یوم القیامہ، میں تم سب کا سردار رہوں گا قیامت کے دن۔ سوچیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے قیامت تک سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سب ہیں ماشاءاللہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمام انسانوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک۔ اور صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں سردار کیوں رہوں گا قیامت کے دن؟ صحابہ نے بڑے پیارے انداز میں کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وہ قیامت کا منظر شاید ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس بات پر ہو سکتا ہے زیادہ غور نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمام انسان میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے، کتنے سال ٹھہرنا ہے میدان محشر میں؟ 50,000 سال۔ اور مومن کے لیے وقفہ کیا ہوگا آپ جانتے ہیں؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ظہر سے عصر تک کا وقت ہوگا۔ اللہ ہم کو ان میں بنا دیجیے۔ اعمال ویسے کرنا ہے، پھر اعمال اچھے کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرح کریں گے تو اللہ ہم کو ان میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان ہولناکیوں میں انسان اتنا پریشان ہو جائے گا کہ اللہ کے پیارے یہ جو ہم سب بندے ہیں آپس میں گفتگو کر کر کہیں گے کہ کیوں نہ ہم کسی کے پاس جا کر کہیں کہ اللہ کے پاس شفاعت کیجیے ہماری، کہ حساب کتاب کے قریب لائیں، کیونکہ وہ ایسی ہولناکیاں ہوں گی میری بہنوں کہ اس دن انسان کہے گا کاش میرا کچھ بھی فیصلہ ہو جائے، اللہ جنت دے یا جہنم دے لیکن یہاں سے مجھ کو نکالے، اتنی ہولناکی ہوگی۔ اس میں تمام انسان بھاگ کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ کیا کہیں گے آدم علیہ السلام سے؟ ہم سب جانتے ہیں، اے آدم علیہ السلام آپ وہ ہیں، اب ہم سب کے باپ ہیں، اب ہم سب کے والد ہیں، آپ وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، کیا آپ نہیں دیکھتے آج ہم کس حال میں ہیں؟ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کیجیے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں آج اللہ ایسے غضب میں ہے، آج اللہ ایسے غصے میں ہے، نہ ایسا پہلے غضب اللہ کو پہلے تھا، نہ آج کے بعد کبھی رہے گا۔ کیا کہا آدم علیہ السلام نے؟ نفسی نفسی نفسی۔ میں آج اپنی سوچتا ہوں، اپنی نفس کی سوچتا ہوں، اپنی نفس کی سوچتا ہوں، اپنی نفس، میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس گئے، کیا کہا؟ اے نوح علیہ السلام آپ تو سب سے پہلے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، آپ دیکھتے ہیں آج ہم کون سی حالت میں ہیں، اللہ کے پاس شفاعت کریے کہ حساب کتاب کے دن کو ہم تک قریب لائیں۔ نوح علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں آج اللہ ایسا غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے غصے میں تھا، نہ اس کے بعد کبھی رہے گا، نفسی نفسی نفسی۔ آج میں صرف اپنا سوچتا ہوں، آج میں صرف اپنے بارے میں سوچتا ہوں، آج میں صرف اپنا سوچتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نفسی نفسی نفسی، کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان بھاگ کر جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں آج ہم کون سی حالت میں ہیں یہاں پر، کیوں نہ آپ اللہ کے پاس ہمارے لیے شفاعت کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی چیز کے لیے آج میں یہاں ہوں۔ سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ سے اجازت مانگ کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ایسے نام اور صفات بتاتے ہیں
جو اللہ نے پہلے کسی کو نہیں سکھائے, کسی کو نہیں معلوم. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے سر کو اٹھائیے, جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیے, جس کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں کریے, آج آپ کی شفاعت قبول ہوگی. سوچئے میری بہنوں, آدم علیہ السلام نے کہا نفسی نفسی نفسی, میری نفس. وہ کیسی ہولناکی ہے, ماں بچوں سے دور بھاگے گی, یہ سوچے گی کہ شاید میرے بچے جہنم میں چلے جائیں. بڑے بڑے انبیاء انکار کر رہے ہیں, کہہ رہے کہ ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے. آدم علیہ السلام نے کہا نفسی نفسی نفسی. نوح علیہ السلام نے کہا نفسی نفسی نفسی, اپنی نفس کا سوچا. یوسف علیہ السلام نے کہا نفسی نفسی نفسی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نفسی نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نفسی نفسی نفسی. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ربی امتی, یا ربی امتی, یا ربی امتی. اے میرے رب میری امت, اے میرے رب میری امت, اے میرے رب میری امت. وہ کیسا سنہرا موقع اللہ نے دیا, اس وقت اپنے لیے بھی شفاعت نہیں کی, بس کہا اے اللہ میری امت. آج ہمارے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. عمل کرنے کی بات آئی, عمل سے آج ہم دور ہیں. اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں کہا ہم نے تمہارے درمیان ایسے رسول کو بھیجا ہے کہ تمہاری تکلیف رسول سے دیکھی نہیں جاتی, وہ تمہارے لیے رفیق ہے, وہ تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے آج آپ اور میں پیچھے ہو رہے ہیں. کیوں ہم سامنے آگے کیوں نہیں بڑھتے, کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہاں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیوں نہیں مانتے بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت تو ہم سب کو معلوم ہے, کیوں وہ آیت دوسروں تک کیوں نہیں پہنچاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد قرآن کو بتانا تھا, قرآن کو عام کرنا تھا. اس قرآن جو آج ہمارے گھروں میں ہے, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کھائی, بنڈے کھائے, مار کھائی, خون نکل گیا اتنے پیارے شریر سے, اتنے پیارے جسم سے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں اپنی دنیا میں. تو میری بہنوں, اس سورے پر آپ غور کیجئے, اس قیامت کے منظر کو سوچئے. ان ہولناکیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کر رہے ہیں. کیوں آج ہم جھوٹے ہیں کہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے ہیں, اللہ کو بہت چاہتے ہیں. اللہ نے کیا کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں, قل اطیعوا اللہ والرسول, جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا. ان اللہ لا يحب الکافرین, اور اللہ کافر سے محبت نہیں کرتا. تو آج ہم میں کافر میں کیا فرق رہ گیا؟ کافر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے, آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو وقت اب آ گیا ہے, ابھی بھی ہماری حیات ہیں, قیامت کا منظر ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. کیوں نہ اس کو تصور میں رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے, تو اس قرآن کے قریب انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اپنے درس قرآن کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.